1947 اس پوری دھرتی پر ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ یہ زبان کی نوک پہ نہیں تھا، دل سے تھا۔ اس بات پہ پہرا دیا انہوں نے۔ 20 لاکھ شہادتیں ہوئی ہیں۔ یہ لاہور کے اسٹیشن پر ایک گاڑی آئی تھی، پوری گاڑی کے اندر ایک مسلمان بھی زندہ نہیں تھا، سب کے سب شہید کر دیے گئے تھے۔ یہاں سے وہاں تک جتنے کنویں تھے لاشوں سے اٹے پڑے تھے، اتنی قربانیاں دی۔ اور سوچئے اگر ان شہیدان پاکستان نے بروز قیامت اپنے رب کی بارگاہ میں ہم سے یہ سوال کیا کہ ہم نے پاکستان کے لیے اتنی قربانیاں دیں کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اچھے انداز سے آزادی کے ساتھ تبلیغ دین کی جا سکے، یہاں پر اسلامی تعلیمات پر بغیر کسی رکاوٹ کے عمل کیا جا سکے۔ یہ کیا تھا؟ What بانی پاکستان had said. Do you remember the words? الفاظ یاد ہے نا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ یہ زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں لیا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ایک ایسی تجربہ گاہ ہو جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں، یعنی آزادی کے ساتھ ان پہ عمل کر سکیں۔ یاد رکھیے گا، علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ عمدہ اور نیک طبیعت کے لوگ ہی اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں۔ 2022 چل رہا ہے، یہ 1947 میں ہمیں پاکستان کی نعمت ملی، 75 سال کا، اٹس اے ویری بگ پیریڈ۔ اور بلا شبہ ماضی سے تقابل کیا جائے تو سب چیزوں میں بہتری تو ہوئی ہے، وسائل، مین پاور، افرادی قوت۔ پاکستان کی آبادی تقریباً 22 کروڑ 99 لاکھ ہے اور یہ دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ پاکستان میں 74 زبانیں لیونگ لینگویجز بولی جاتی ہیں، مادری زبان وہ اردو ہے۔ اور پاکستان کی ایک اسپیشلٹی اس کے پروفیشنلز ہیں، یہ انجینئرز، میڈیکل سائنس سے وابستہ افراد، ٹریڈرز، آئی ٹی، یہ لوگ پاکستانی پوری دنیا میں مشہور ہے اپنی سکل کے لحاظ سے۔ اور ان کی جو ایک پیراماؤنٹ فیچر ہے وہ رسک ٹیکنگ ایبلٹی ہے، یہ آگے بڑھ کے کام کرنا ان کو اچھا لگتا ہے۔ اور پاکستان کی آبادی کا 63% وہ ینگ ہے۔ We have a youth population، یعنی 15 سے 33 سال کے درمیان یہ افراد ہے، full of potential۔ اور پاکستان کے پاس جو وسائل ہیں، نمک کو دیکھ لیجئے، کوئلہ ہے، سونا ہے، 4 موسم ہیں ہمارے جو کہ فصلوں کے لیے بھی بڑے زبردست ہیں اور ٹریڈنگ کے لیے بھی، کیونکہ ہمارے سمندر جو ہیں وہ جمتے نہیں ہیں، شپنگ اور جو شپ کی انڈسٹری ہے وہ بہت فلورش کرتی ہے۔ ٹورزم کی اگر بات کی جائے تو دنیا کی 4 بڑی چوٹیاں پاکستان میں ہیں۔ اینشنٹ سیولائزیشنز، قدیم تہذیبوں کے اثرات یہاں پر موجود ہیں۔ ناردرن ایریاز کی بیوٹی دیکھنے دنیا بھر سے سیاح آتے ہیں اور پاکستان کی اس بیوٹی کو سراہتے ہیں۔ The basic and core objective of Pakistan was to truly implement the Islamic values and get and see and experience the reward of it. Remember, اسلام اور پاکستان inseparable، ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمان کے نزدیک 2 دولت بہت بڑی ہے، ایک عقیدہ، ایک آزادی۔ دیکھو دنیا میں اس وقت اسلام کی بنیادی تعلیمات پر عمل کرنے میں رکاوٹیں کتنی ہیں، اور آپ کے عرض وطن میں کتنی آسانی ہے، شاید ہی کسی ملک میں اتنی آسانیاں ہو۔ اس کی قدر کریں، نعمت کی قدر بڑی ضروری ہوتی ہے، اللہ نعمت پھیر دیتا ہے اگر اس کی قدر نہ کی جائے۔ آج ہم سب چاہتے ہیں اسلام ترقی کرے، آج ہم سب چاہتے ہیں پاکستان ترقی کرے، لیکن کیا یہ ترقی کا راستہ ذاتی تجوری سے ہو کے تو نہیں گزرتا؟ میرا وطن ترقی کرے، فرض شناسی، پیٹروٹزم، امانت داری، نو کرپشن۔ یار میں تو اکیلا بندہ ہوں، میرے کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ او بھائی 23 کروڑ کی آبادی ہے پاکستان کی، سب کو مثبت رہنا ہے تب پاکستان ترقی کرے گا۔ پاکستان کیا ہے؟ میں پاکستان ہوں، آپ پاکستان ہیں، یہ محلہ، یہ بستی، یہ سب پاکستان ہے۔ 1947 میں ایک قوم کو وطن کی تلاش تھی، مشن ایک تھا، اور آج یہ وطن قوم کو ڈھونڈ رہا ہے۔ کیا نہیں ہے پاکستان کے پاس؟ مجھے بتائیے۔ وسائل کی کمی ہے؟ نہیں ہے۔ the best utilization is must۔ کسی نے مجھے کہا جناب کہ کلرک سے لے کر افسر تک ساری کرپشن کر رہے ہیں، جس کو طاقت مل جائے وہ کرپشن کرتا ہے، فائل چلتی نہیں آگے جب تک پہیے نہ لگائے جائیں۔ کیا کریں؟ سمپل سا آنسر ہے اس کا، جب اسلام بنائی، جب پاکستان بنائی اسلام کے نام پر ہے تو اچھے مسلمان بنو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ دس از دا سینٹینس۔ صرف اپنے دفتر کے متھے پر نہ لگاؤ، اپنے دل میں اس کو سجاؤ۔